جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد کے اندر بہت سی خبریں اس وقت جو ہے گردش میں، خاص کر کے نگران وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے، اور اس میں بھی جو نام چل رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام تو سامنے آ چکا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا موڑ آ گیا ہے۔ یہ نام کل رات کو جو ہے وہ، بلکہ کل صبح جو ہے وہ شہباز رانا صاحب کی سٹوری تھی، اس کے اندر ایک سیکشن 230 کے اندر امینڈمنٹ کی بھی بات ہو رہی تھی، اور وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں اور یہ کیوں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، باقی ساری چیزیں بھی ہیں۔ لیکن جو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے اوپر بھی کہ کیا اسحاق ڈار صاحب کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات جو سامنے آئے ہیں وہ اختلافات برقرار رہیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا کیوں ہے اس پورے معاملے کے اندر بطور نگران وزیر اعظم، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں عمران خان صاحب کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے ان کو گرفتار کر کے، یعنی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں، اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہدایات جاری کی ہیں، جس میں کہ توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا جس پہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اور اس کے اوپر کیا عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں، بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کل اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ شہباز رانا کی جو بڑے ہی معتبر ہمارے صحافی ہیں، دوست ہیں، ان کی سٹوری میں ایکسپریس ٹریبیون میں یہ سٹوری چھپی، اور اس میں انہوں نے بتایا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک جو آئین کی شق ہے یا قانون کی شق ہے 2017 کا الیکشن ایکٹ، اس کا جو 230 سیکشن ہے اس کے اندر بھی ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سیکشن جو ہے نگران سیٹ اپ کو بااختیار کرتا ہے کہ وہ پالیسی میکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے لے سکے۔ تو یہ سیکشن جو ہے وہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مثلا نگران سیٹ اپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ انتخابات کو کنڈکٹ کروانا، اور پھر اس کے اندر غیر جانبدار رہنا، اور ڈے ٹو ڈے میٹرز جو ہوتے ہیں ان کو صرف ڈیل کرنا۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ایک ایسی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ کو بااختیار کر دیا جائے پالیسی میکنگ کے حوالے سے بھی، اور ان کے اختیارات کو میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ وہ ڈے ٹو ڈے سے ہٹ کے جو اہم فیصلے ہیں وہ بھی لے سکیں۔ اب وہ اہم فیصلے جو ہیں وہ انتخابات سے متعلق ہو سکتے ہیں، وہ اہم فیصلے جو ہیں وہ پالیسی یا اکنامک جو معیشت کے معاملے ہیں جو کہ حکومت اس وقت کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال کے پیش نظر ہمیں جو ہے وہ ایسی پالیسی بنانی ہے، پالیسیز کو ترتیب دینا ہے، تو ہمیں ایک بااختیار نگران سیٹ اپ چاہیے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کوئی ایکسٹینشن دینی ہے، کسی اہم عہدے کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ بھی وزیر اعظم کے پاس اختیار یا نگران حکومت کے پاس اختیار آ سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پہ اس سے پہلے نگران سیٹ اپ کے اوپر جو ہے نگران وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار موجود نہیں تھا۔ اچھا، اب اگر یہ اختیار آ گیا تو 3 مہینے کے لیے جو وزیر اعظم آ رہا ہے اس کو یہ اختیار دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسی سوال کو ہم بنیاد اگر بنائیں تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی تیاری ہے، ایسا دماغ میں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ گزشتہ کچھ عرصے سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے دبئی میں تھے، پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب گئے، پھر واپس دبئی میں آئے۔ ان کی ملاقاتیں پہلے بھی جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ آج یا کل میں ان کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی دبئی چلے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر معاملات جو ہیں وہ بات چیت ہو رہی ہو۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کی کنسلٹیشن کے بغیر منظر عام پر کیسے آ گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر آپ نے آج دیکھا کہ شہری رحمان صاحبہ جو ہیں اور فیصل کنڈی صاحب، انہوں نے اس پہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نگران سیٹ اپ کو غیر جانبدار جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو کہ غیر جانبدار ہو، جس کا کابینہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ تو ایک طرح سے یہ بات تو بالکل واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر تاحال کوئی اندیا نہیں دیا یا ان کو کوئی ایشورنس نہیں دی کہ وہ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، جو ڈار صاحب کی باڈی لینگویج ہے، اور کل جو انہوں نے انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے، جس کے کلپس ہم نے دیکھے عادل شاہ زیب کو ڈان کے اوپر کے حوالے سے،
ڈان ٹیلی ویژن پہ یہ انٹرویو چلے گا. اس میں جو میں نے کلپ سن کے دیکھے ہیں اس کے اندر وہ سوال پوچھ رہے ہیں عادل شاہ زیز اب ان سے کہ آپ کو کیا خیال ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم کے نام آپ کا نگران وزیر اعظم کے طور پہ آ رہا ہے. تو اس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب قطعی طور پر کوئی تردید نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ داری ان کو سونپی گئی وہ انہوں نے نبھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا یا تو یقین ہے کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں یا پھر جو معاملات ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ ایک با اختیار نگران وزیر اعظم جس کا کہ تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہو وہ اس کو سنبھالے, وہ حکومت کو سنبھالے اور وہ آگے لے کے چلے. اچھا, اس میں ایک بہت ہی اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہ جو بھی عرب کنٹریز تھے ان کے ساتھ جو پاکستان کی جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی جو معاملات چل رہے تھے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ اگلے 9 مہینے میں پاکستان کو پیسے چاہیے ورنہ 9 مہینے بعد وہی صورتحال ہوگی جو کہ اس وقت پاکستان کے یا اب سے کوئی 1 مہینہ پہلے پاکستان کی معاشی صورتحال تھی. لہٰذا وہاں سے کچھ گارنٹیز جو ہیں وہ پاکستان کو ملی ہیں کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اس کے لیے بھی ایک جہاں دیدہ اور ایک پائیدار شخصیت چاہیے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہی ان کو چلا سکتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور شاید پی ایم ایل این نے اس کے اوپر کچھ ورک آؤٹ بھی کیا ہو. گزشتہ کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اور یہ مکمل تبصرے کی بنیاد پہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں, یہ کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں ہے, کہ کافی عرصے سے دبئی میں بھی میاں صاحب عرب کنٹریز میں ہیں اور وہ اس معاملے کے اوپر وہاں پہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سرمایہ کاری کی امید ہو اور پی ایم ایل این یہ چاہ رہی ہو کہ ان کو کریڈٹ دیا جائے, خود پی ایم ایل این یہ کریڈٹ لے تاکہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ اگلی جب حکومت آئے اور اس کے لیے وہ ایک کوalition گورنمنٹ بنائے تو اس میں یہ چیز ان کے لیے میٹر کرے کہ بھئی یہ سب کچھ جو تھا اس کی بنیاد پاکستان مسلم لیگ نواز نے کی تھی اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر اعظم کے طور پر وہ انتخابات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب ایک تو یہ ایک اس کی ایک لاجک ہو سکتی ہے. دوسری لاجک یہ ہے کہ کچھ اہم معاملات ہیں, جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے جو کہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی کارڈز پہ ہے اور وہ سپٹمبر میں جب ریٹائر ہوں گے اس وقت ایک نگران سیٹ اپ ہوگا. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ بہت اہم ہے کہ میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے اور اس کے حوالے سے جو انتظامات ہیں بطور وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اگر پی ایم ایل این ان کو چوائس بناتی ہے اور وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پیومنٹ ہوگی. لیکن اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اوپر جو ہے وہ بہت ایک الزام لگے گا کہ انہوں نے انتخابات سے پہلے ایک جانبدار سیٹ اپ بنایا ہے اور اس جانبدار سیٹ اپ کا جو فائدہ ہے وہ بھی اٹھایا ہے. اگر سچی مچی یعنی صحیح حقیقی معنوں میں بھی پی ایم ایل این جیت رہی ہوگی تو یہ الزام ان کو برداشت کرنا پڑے گا کہ ان کا سیٹ اپ تھا اور یہ عمران خان صاحب خاص کر کے اس بات کو کسی طور بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ کو یاد ہے کہ 2013 کے اندر ایک نگران سیٹ اپ تھا, اس کے باوجود الیکشن کمیشن کے اوپر بھی الزامات لگائے. فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو تھے وہ الیکشن کمشنر تھے, ان کو خود عمران خان صاحب نے ریفر کیا تھا, پریفر کیا تھا, ان کو سپورٹ کیا تھا. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب انتخابات کے نتائج آئے تو اس کے بعد عمران خان صاحب ہی سڑکوں کے اوپر تھے اور وہ اعتراض کر رہے تھے نگران سیٹ اپ کے اوپر بھی, الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اور تمام سیٹ اپ کے اوپر بھی. تو ایک دفعہ پھر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کل کو بن سکتا ہے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اس کے اوپر نہیں مانتی, جو کہ اب تک نہیں مان رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نام صرف ایسے ہی لیا گیا ہو اور اس کے بعد جو کہا جائے کہ اب چونکہ مشاورت جو ہے مکمل نہیں ہو رہی لہٰذا الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے بڑھے اور وہ وہاں پہ جا کے ایک الیکشن کمیشن کو جو نام پرووائڈ کیے جائیں وہ اس میں سے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ بنا دے. تو یہ کافی اہم معاملات ہیں جو کہ اگلے کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر طے ہونے ہیں اور اس سے پہلے دبئی کے اندر بھی مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی. لیکن ایک ماحول جو ہے یا ایک جو پس منظر ہے اور ایک جو پیش منظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اور کون کون سے نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اس میں ایک نام 2-3 نام اور بھی ہیں جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی لیکن وہ نام نہیں ہو سکے. اور اب اطلاع یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ایک یعنی ڈار صاحب کے نام کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر لوگ نہیں مانے جماعتیں تو پھر ایک بیوروکریٹ جو ہے سینئر بیوروکریٹ وہ بھی وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. اب یہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں
اور کیا ایسے ہوں گے جس پہ کہ تحریک انصاف کو بھی کوئی شبہ نہ ہو، یا پھر ڈار صاحب ہی فائنل ہوں گے؟ یہ فیصلہ بہرحال دبئی کی جو میٹنگز ہیں اس کے اندر طے پایا جا سکتا ہے، یا یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے آپس میں جو ان کی کمیٹیاں بنی ہیں اس کے اندر ڈسکس ہو سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اس کمیٹی میں ڈار صاحب بھی ہیں جو پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں، تو یہ اور پی ایم ایل این کے طرف سے آنا، اور پھر اگر یہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر ان کا نام آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ مکمل طور پر چاہتی ہے کہ ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آئیں اور نگران سیٹ اپ جو ان کے حوالے ہوں، اور اس کی وہ لاجک یہ دے رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی چیز نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا جو ہے وہ سیٹ اپ میں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی ٹیکنوکریٹ ہے یا کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی سیاستدان ہے تو کیوں نہ ایک سیاستدان اور کم ٹیکنوکریٹ جو کہ ڈار صاحب ہے، یہ ان کی طرف سے لاجک جو ہے پی ایم ایل این کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر بہت سے سوالات جو ہیں اٹھ سکتے ہیں۔ اب جو باقی معاملہ ہے، آج عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک حکم دیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اور توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے جس میں عمران خان صاحب کبھی پیش نہیں ہوئے، لہٰذا آج کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری کو بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے اگر ان کی طرف سے کوئی ایشورنس نہیں ہوتی کہ وہ کل جو ہے وہ خود ہی پیش ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کی توہین کے معاملے کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے۔ اور اگر وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو موقف اختیار کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم بات ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر، ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات اور بہتان اور ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی اپنے جلسوں کے اندر، اپنے انٹرویوز کے اندر، اور بار بار وہ ایک بات دہراتے رہے۔ لہٰذا یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے کہ وہ ایک تو ان کے سامنے جا نہیں رہے، اور اگر وہ جائیں گے تو پھر جو ہے ان کو وہاں پہ جواب دینا پڑے گا کہ وہ یہ سب بات جو ہے وہ کیوں کرتے رہے۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے، وہ ہے توشہ خانہ کیس کے اندر جو جج صاحب ہیں ہمایوں دلاور صاحب، وہ خود اب انصاف کے طلبگار ہیں، اور اس کے لیے وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے جو دوران سماعت یہ اس بات کا شکوہ کیا کہ فیس بک ان کے اوپر ان کی پوسٹ نہیں ہے، جو کہ پی ٹی آئی اس کو جواز بنا رہی ہے۔ ٹرائل کے اوپر پی ٹی آئی نہیں آ رہی ہے ابھی تک، جو جج صاحب ہیں ان کی کردار کشی جو کی جا رہی ہے اسی کے اوپر پی ٹی آئی کھڑی ہے، انہی کو بار بار جو ہے وہ رگیدتی ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کرتی ہے، اور اس بات کا جواب وہ آج بھی نہیں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو ان کے گوشوارے اور جو مس ڈیکلیریشن ہے اس کے پاس ان کا کیا جواز ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس ظاہر ہے کوئی جواز نہیں ہے، اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جج صاحب کے کردار کو، اور پھر ان کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو اب فائنلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب میں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جاؤں گا، چلا گیا ہوں ہائی کورٹ میں بھی اور ایف آئی اے کے پاس بھی، اور مجھے بھی انصاف چاہیے، اور آج انہوں نے اس معاملے کے اوپر بات کی۔ تو آپ یہاں تک یہ سوچ لیں کہ ایک پارٹی جو کہ اقتدار میں نہیں ہے، ایک پارٹی جو کہ اس وقت جو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف بہت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اگر ان کا یہ حال ہے کہ وہ عدالتوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، وہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں، ان کے جو جج ہیں ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، ان کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں، ان کو ان کے جو فیس بک پوسٹ ہیں ان کو ایشو بنا کے اب تک توشہ خانہ کا جو ٹرائل ہے اس کے اندر کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو وہ اگر اقتدار میں ہوں یا اقتدار میں جب تھے یا اقتدار میں اگر آئندہ ہوئے تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ بہرحال اب جج صاحب جو ہیں انصاف کے طلبگار ہیں، دیکھتے ہیں ان کو ہائی کورٹ سے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، لیکن یہ صرف آپ کو اس لیے بتانے کے لیے ہے کہ آج بھی تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار سے باہر ہے، لیکن جو ان کے لوگوں کو ملائن کرنے کی جو طاقت ہے وہ ان کے پاس ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو کہ آج بھی ان کے پاس ہے۔ بہرحال اس کے اوپر ہم مزید آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے، اور جو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔